نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال ومولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر ان کو انسان بنا کے بھیجا، لیکن بشریت کے لباس میں وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور کو پیدا فرمایا اور پھر ہمارے نور سے ساری کائنات کو بنایا، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں خود فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے۔ نور کی کوئی شکل نہیں ہوتی، نور کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے، نور کے آنکھ کان چہرہ نہیں ہوتا، نور کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ نور تو نور ہے، یہاں چراغ جلائیے اجالا پھیل گیا، وہی ہے نور۔ اور نور کی ایک سمت نہیں ہے کہ مشرق کی طرف ہے، کہ مغرب کی طرف ہے، کہ شمال کی طرف ہے، کہ جنوب کی طرف ہے۔ نور جلا بیچ میں، ہر طرف اس کا رخ، نور کا رخ ہر طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی نور ہے، کب سے ہے کسی کو نہیں معلوم، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ابد کی حقیقت کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہے پروردگار عالم کا نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا۔ تو کوئی چیز، مثال کے طور پہ ایک گلاس میں پانی ہے، اس پورا پانی اس گلاس میں بھرا ہوا ہے، گلاس فل ہے لبریز۔ اگر اس پانی سے آپ کوئی دوسری چیز بنائیں، مطلب آٹا گوندھیں، آٹا بنائیں، تو پانی کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے، کم ہوگا نا۔ لیکن یہ تو دنیا کا پانی ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے نور سے نہیں دی جا سکتی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنا دیا، پیدا کر دیا، تو اللہ کے نور میں کمی آ جائے، ایسا سوچتے ہیں۔ لیکن دوستو اور یہ بزرگوں، یہ سوچنا ہمارا بالکل غلط ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آپ ایک چراغ روشن کریے، چراغ جلائیے، چراغ روشن ہو جائے گا، اس سے دوسرا چراغ جلائیے، اس سے دوسرا چراغ جلائیے تو دوسرا چراغ روشن ہو جائے گا،
وہ اجالا اس کو پہلے چراغ سے ہی ملا. کیا پہلے چراغ کی روشنی کم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. تو جب دنیا کے نور کا یہ عالم ہے تو اللہ کے نور کا کیا عالم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. تو ہمارے آقا اللہ ہی کا نور ہے. ہمارے آقا اللہ ہی کا نور ہے. جتنے بھی سلسلے دنیا میں ہیں سب کی منزل ہے اللہ کی پہچان. معرفت کردگار، معرفت ربانی سب کی منزل ہے. چاہے قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، سب کی منزل کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان. تو بہت سے طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک پہنچنے کے لیے. لیکن آج میں آپ کو بالکل سیدھا سادہ پہچان کا ایک فارمولہ بتا رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے جدا مت سمجھو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. یا رسول اللہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے تم کون ہو کیا ہو. اللہ کو معلوم ہے تم کون ہو کیا ہو. محبوب و محب میں فرق نہیں، اللہ کا ہے ارشاد مبین. محبوب و محب میں فرق نہیں، اللہ کا ہے ارشاد مبین. محبوب جو تم کو یاد کریں وہ ذکر ہمارا کرتے ہیں. محبوب جو تم کو یاد کریں وہ ذکر ہمارا کرتے ہیں. ایک لفظ ہے رحمت اللہ. رحمت اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت کوئی اور نہیں، اللہ کی رحمت ہمارے آقا کا نام ہے. سبحان اللہ. ہم نے رحمت اللہ کہا، سوچنے والے سوچتے ہیں کہ اللہ کی کوئی چیز ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت جب ہم نے رحمت اللہ کہا تو دنیا پکار اٹھی، معرفت کردگار کے علمبردار پکار اٹھے کہ اللہ کی رحمت کوئی اور نہیں ہے، اللہ کی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے آقا رحمت اللہ ہے. ہمارے آقا کا نام رحمت اللہ. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ معرفت کی بات قرآن میں ہم کو اور آپ کو بتا رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کب کھڑا ہوا، اللہ کب بیٹھا، اللہ کب چلا، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اب اللہ کو دیکھنے کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے مصطفیٰ کو دیکھ لو، اللہ کا دیکھنا ہو جائے. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. آپ سوچیں گے کہ ابو جہل نے بھی دیکھ لیا کیا؟ ابو جہل نے سرکار کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابو لہب نے سرکار کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا، فاروق اعظم نے بھی دیکھا، عثمان غنی نے بھی دیکھا، مولا علی نے بھی دیکھا. مولا علی کا دیکھنا کچھ اور ہے، دوسروں کا دیکھنا کچھ اور ہے. کیونکہ دوسروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اور عمر ایک نور سے ہیں. غور کریے گا ذرا، اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے گی بات تو انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کی روح میں چار چاند لگ جائیں گے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں اللہ کا نور ہوں. سبحان اللہ. میں اللہ کا نور ہوں
اور سرکار کسی اور کو نہیں کہہ رہے، مولا علی کو کہہ رہے ہیں کہ علی اور میں ایک نور سے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور تاج الخطبہ، حضور جمال ملت۔ میں اور علی، علی نے بھی دیکھا، علی نے نبی کے آئینے میں اپنے کو دیکھا، اور نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو اب جس نے علی کو دیکھا مصطفیٰ کو دیکھا، اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھا خدا کو دیکھا۔ یہ معرفت کا دروازہ، گیٹ مولا علی کا دربار ہے۔ کوئی اور راستے سے جاؤ گے معرفت کا راستہ ملنا مشکل، علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ علی کے قدموں میں خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے معرفت کا راستہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اب میرا سوال یہ ہے، خلفائے راشدین نے دیکھا مصطفیٰ کو، حق کو دیکھ لیا۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کو دیکھا، حق کو دیکھ لیا، لیکن ابو جہل نے دیکھا تو حق کو دیکھ لیا۔ ابو جہل نے دیکھا تو حق کو دیکھا، ابو لہب نے دیکھا مصطفیٰ کو تو کیا حق کو دیکھ لیا؟ بلا شبہ نہیں دیکھا۔ عاشق مصطفیٰ نے مصطفیٰ کو دیکھا تو حق کو دیکھ لیا، اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جتنوں نے دیکھا انہوں نے اپنا جیسا بشر دیکھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے اپنے جیسا بشر دیکھا۔ جو نبی کو اپنے جیسا بشر دیکھے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو نبی کو نور خدا سمجھ کر دیکھے وہ خدا کا جلوہ اس کو نظر آتا ہے۔ ایک پردہ پڑا ہوا ہے، جب آنکھوں سے وہ پردہ اٹھ جاتا ہے تو سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ پردہ پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب جس نے تمہاری اطاعت کر لی اس نے، اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے، پیروی کا کیا مطلب ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ امام آگے آگے چل رہا ہے، مقتدی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ تو فرما رہا ہے مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور چلو آگے۔ ہجرت کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مٹھی میں اٹھائیں اور کافروں کی طرف کچھ پڑھ کر پھینک دیں۔ کافر اندھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہرے کا گھیرا توڑ کر باہر نکل آئے۔ کس نے پھینکی تھی کنکری؟ رسول اللہ نے پھینکی تھی نا، ہاتھ سے پھینکی تھی، اللہ کے ہاتھ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ نہیں۔ اگر اللہ کا دست قدرت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اے محبوب ہجرت کی رات جو کنکریاں تم نے پھینکی تھیں، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، وہ کنکریاں جو تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی۔ بتاؤ، صحابہ کرام تو دیکھ رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے، سارے لوگوں کو معلوم ہے کنکریاں کس نے پھینکی؟ رسول اللہ نے پھینکی، اور اللہ فرما رہا تم نے نہیں پھینکی۔ اللہ فرما رہا تم نے نہیں پھینکی، بلکہ اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی۔ اللہ کا دست قدرت، مصطفیٰ کا دست، یہ بندے
وہ خدا، مگر محبوبیت دیکھو، محبوبیت دیکھو کہ اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا دست قدرت فرما رہا ہے، نبی کا پھینکنا اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب تم نے نہیں ہم نے پھینکا۔ اسی طریقے سے بہت سی جگہوں پر ملے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، کائنات میں واحد ہمارے آقا ہیں کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، صادق اور امین، دشمن بھی کہتے ہیں صادق اور امین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں، ہماری زبان سے کبھی سچ نکلتا ہے، ہماری زبان سے کبھی جھوٹ نکلتا ہے، ہماری زبان سے کبھی تکلیف دہ بات نکلتی ہے، ہماری زبان سے کبھی خوش کرنے والی بات نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا کی زبان مطہر دیکھو کہ جب جب زبان مصطفیٰ سے کچھ نکلا تو یا تو قرآن بنا یا حدیث بنا۔ جب جب ہمارے آقا کی زبان مبارک سے کچھ بھی نکلا یا تو قرآن بنا یا حدیث بنا۔ ایسی شخصیت کائنات میں دکھا نہیں سکتی۔ تو مصطفیٰ کی زبان ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی زبان ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب جو کچھ بھی اپنی زبان سے بولتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے، جو اللہ وحی کرتا ہے وہی ہمارے محبوب بولا کرتا ہے۔ اب مصطفیٰ کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا، مصطفیٰ کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا، مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ کتنے پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ پردے شریعت نہ ہو تو آدمی نہ جانے کیا کر بیٹھے اور ساری کائنات میں ہنگامہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مولا علی، یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم کو جو تعلیم دی ہے، پردے کے باہر کی تعلیم تم کو دے رہے ہیں ہم، پردے کے باہر کی تعلیم ہم تم کو دے رہے ہیں، پردے کے اندر کی جو تعلیم مصطفیٰ نے دی ہے اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں تو تلوار لے کر ہماری گردن قلم کر دیں۔ تو مصطفیٰ کے علاوہ معرفت خداوندی کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، گارنٹیڈ۔ بہت سے راستے ہیں، لوگ دوسرے راستوں سے آتے ہیں، لیکن آج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اب بتاؤ مصطفیٰ کو کیا کہو؟ یہ چلیں تو اللہ کہے میں چل رہا ہوں، یہ پکڑیں تو اللہ کہے میں پکڑ رہا ہوں، یہ ان کی اطاعت کرو تو اللہ کہہ رہا کہ اللہ کی اطاعت ہو رہی۔ اللہ ہم کو دکھتا نہیں، اللہ ہم کو نظر نہیں آتا، ہم کیسے اللہ کے پیچھے پیچھے چلے؟ جب نظر آئے گا تب تو چلیں گے۔ اللہ نے ہم غلاموں کے لیے ایک آسان راستہ بنا دیا، میرے محبوب کے طریقے پر چلو، وہی میری معرفت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اب اللہ کو ہم دیکھا نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ معرفت کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی پہچان۔ اب بتاؤ اللہ کی پہچان جب ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم خوشتر ربانی، جس نے ہمیں دیکھا نہیں وہ ہماری پہچان کیا کرے گا؟ ہم کو کیسے پہچانے گا؟ جب ہمیں دیکھے گا ایسے اٹھتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے تقریر کرتے ہیں، ایسے سمجھاتے ہیں، ایسے باز کرتے ہیں، پہلے شرط ہے کہ ہمیں دیکھو پھر ہمیں پہچان۔ بغیر دیکھو کوئی پہچان سکتا ہے؟ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے، اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنا کر لباس بشریت میں ہمارے پاس بھیج دیا کہ اللہ کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، اگر اس کو دیکھ لو گے تو اللہ کو پہچاننا ہے، میرے محبوب کو پہچان لو، اگر میرے محبوب کو پہچان لیا تو اللہ کی پہچان۔ یہ قیامت میں راز کھلے گا، یہ قیامت میں راز کھلے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا، قبر میں ہمیں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا،
انشاءاللہ تعالی ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم کو نزع کے وقت بھی سرکار کا چہرہ زیبا نظر آئے گا۔ دنیا میں دیکھنا اور ہے، میدان محشر میں دیکھنا اور ہے، وہاں جب پردہ ہٹے گا ہاہاکار مچ جائے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اب اللہ کے رسول کو پہچاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ صحابہ کرام تو بڑے خوش نصیب تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کے رسول کی معرفت حاصل کی، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ اور حقیقت کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، حقیقت جس پر ظاہر ہو جاتی ہے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ شریعت آسان، طریقت اس سے بھی زیادہ آسان، معرفت اس سے بھی زیادہ آسان اگر راستہ صحیح ہے تو، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ ساتھ، ہجرت میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، ہر جگہ ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، اتنے ساتھ رہنے والے، قرآن نے جن کو کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصطفیٰ کا صحابی بتایا۔ اتنے قریب رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے ابوبکر لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، تم نے جو مجھے دیکھا ہے نا یہ لباس بشر میں دیکھا، خبردار جان لو میرا رب مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اللہ کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ عالم ہے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ جب حقیقت کی منزل پہ آدمی آتا ہے زبان بند کر دی جاتی ہے، پاگل بنا دیا جاتا ہے، دیوانہ بنا دیا جاتا ہے، لوگ اس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتے، ایسے حالات میں ہو جاتا ہے کہ کرتا ہے سچی بات مگر مجرم بن جاتا ہے۔ حضرت منصور حلاج شریعت، طریقت، معرفت کی منزلیں چلتے چلتے حقیقت کے مقام پر آئے۔ حقیقت کے مقام پر آنے کے بعد اوپر دیکھا تو اللہ، نیچے دیکھا تو اللہ، دائیں دیکھا تو اللہ، بائیں دیکھا تو اللہ، ادھر بھی حق، ادھر بھی حق، دائیں حق، بائیں حق، اپنے کو دیکھا حق، سبحان اللہ، اپنے کو دیکھا حق، اپنے دل کو دیکھا حق، پکار اٹھے انا الحق، تو میں ہی حق، سزا ملی، سولی پر چڑھا دیے گئے۔ تو جو حقیقت کی منزلوں تک آ جاتا ہے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کی معرفت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو مصطفیٰ سے جان پہچان بنا لو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں، ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ ہمیں دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ بھی نہ رہیں گے دنیا میں بظاہر پردہ فرما جائیں گے، ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے، تو کیا یا رسول اللہ جس طرح آپ ہمارا درود و سلام سنتے ہیں کیا آنے والی ہماری نسلوں کا درود و سلام بھی آپ سنیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں ان کا درود و سلام سنوں گا، ان کو دیکھوں گا، ان کو پہچانوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں محبت والوں کا درود سنوں گا، وعارفہم، اور ان کو پہچانوں گا بھی۔ اب عارفہم پہ غور کریے، معرفت خدا عارفہم، کہ جو نبی پر درود پڑھے گا نبی اس کو دیکھیں گے، اس کو پہچانیں گے، اور جب نبی ہم کو پہچان لیں گے تو اب
اپنی پہچان کا دروازہ کھول دیں گے، ہم نبی کو پہچان لیں گے اور نبی ہمیں پہچان لیں گے۔ اور یہ پہچان کیسے کام آئے گی؟ اب یہ نبی کا پہچاننا نہیں ہوگا بلکہ خدا کا معرفت، خدا کو پہچاننا ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہماری آنکھیں کھولے گا جب ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر میں سرکار تشریف لائے گا۔ ہماری قبر میں جب سرکار تشریف لائیں گے، فرشتے ہی بڑے چالاک، فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ اس محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے تو رزلٹ ہی دے دیا نا۔ کیا پوچھیں گے؟ جو اپنے جیسا سمجھتا ہے، اپنی طرح بشر سمجھتا ہے، عام انسانوں کی طرح سمجھتا ہے۔ فرشتے کیا پوچھیں گے؟ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ محمد ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، بلکہ جنرل پوچھیں گے اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یہی تو امتحان ہے، اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اور جیسے ہی سرکار ہمیں دیکھیں گے پکار اٹھیں گے، فرشتوں میں اس کو پہچانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، یہ مجھ پر درود و سلام پڑھ پڑھ کر میری پہچان اس سے ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی پکار اٹھے گا، کھڑا ہو جائے گا، مردہ ہے مگر نبی کے قدموں کی برکت سے زندہ ہو گیا۔ مردہ ہے مگر قبر میں ہمارے آقا تشریف لائے تو زندہ بن گئے ہم۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دماغ سمجھ رہا ہے، دل کو راحت مل رہی ہے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں بتا اس انسان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہی تو ہمارے آقا ہے، یہی تو ہمارے مولا ہیں، یہی تو نائب اللہ ہیں، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، یہی تو ہماری جان ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے، یہی تو ہمارے جانے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معرفت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کے راستے کے علاوہ، سرکار کی پیروی کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اللہ تک نہیں پہنچتا، یہ یاد رکھیں۔ چاہے حق ہو کرو، چاہے کچھ بھی کرو، مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرو، بس اللہ بھی تمہیں پہچان لے گا، اللہ بھی تم کو محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بروز حشر پہچانیں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔